السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر کا ٹاپک ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر۔ سوچو ذرا، اگر انسان کی پوری ہسٹری مٹا دی جائے اور صرف اس کا لٹریچر رہ جائے تو کیا ہم اس سویلائزیشن کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے یس، کیونکہ لٹریچر از ناٹ جسٹ رائٹنگ، اٹ از دا ہارٹ بیٹ آف این ایج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر، جو صرف ڈیٹس اور رائٹرز کا ریکارڈ نہیں بلکہ ہیومن تھاٹ کا ایولیوشن ہے۔ یہ کہانی ہے لینگویج کی گروتھ کی، آئیڈیاز کی ریولوشن کی اور انسانی ذہن کی میچورٹی۔ انگلش لٹریچر سے مراد ہے آل لٹریری ورکس ریٹن ان انگلش لینگویج، پوئٹری، ڈرامہ، ناول، پروز، کرٹیسزم فرام دی بگننگ ٹل ٹوڈے۔ مگر صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، انگلش لٹریچر اصل میں ہے سوسائٹی کا میرر، کلچر کا ریکارڈ اور ہیومن ایموشنز کا آرکائیو۔ جب ہم ولیم شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، ہم صرف ڈرامہ نہیں پڑھتے، ہم ایمبیشن، جیلسی، پاور اور ٹریجڈی کا سائیکالوجی سمجھتے ہیں۔ ان دا سیم وے، جب ہم جیفری چوسر کو پڑھتے ہیں، ہم میڈیول سوسائٹی کا سوشل اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، دا مین کوسچن از واٹ از ہسٹری آف انگلش لٹریچر؟ سو ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا مطلب ہے دا سسٹمیٹک اینڈ کرونالوجیکل اسٹڈی آف لٹریری ڈیولپمنٹ تھرو ڈفرینٹ ایجز۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ لینگویج کیسے چینج ہوئی، تھیمز کیسے ایوولو ہوئی اور سوسائٹی نے لٹریچر کو کیسے شیپ کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لٹریچر کبھی بھی ویکیوم میں پیدا نہیں ہوتا۔ ہر ایج کا لٹریچر اس وقت کے پولیٹیکل، ریلیجیس اور اکنامک کنڈیشنز کا رزلٹ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو ڈسکس کرتے ہوئے جو ہم سب سے پہلا ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے گریک لٹریچر۔ سوچو ذرا، جب دنیا کے زیادہ حصوں میں رائٹنگ سسٹم بھی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تب گریس میں ایپک پوئٹری، ٹریجڈی، فلاسفی اور لٹریری کرٹیسزم لکھی جا چکی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں گریک لٹریچر از دا مدر آف ویسٹرن لٹریچر، اور ویسٹرن لٹریچر ہی بعد میں انگلش لٹریچر کو شیپ کرتی ہے۔ تو اگر آپ گریک لٹریچر سمجھ گئے تو آپ انگلش لٹریچر کی روٹ سمجھ گئے۔ نو دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف گریک لٹریچر۔ اسٹوڈنٹس، گریک لٹریچر کا گولڈن پیریڈ تھا 800 BC سے 300 BC تک۔ اس ٹائم پہ گریس سٹی اسٹیٹس میں ڈیوائڈ تھا، جیسا کہ ایتھنز، اسپارٹا ایٹسیٹرا۔ ایتھنز بیکیم دا سینٹر آف ڈیموکریسی، فلاسفی، ڈرامہ اینڈ آرٹ، اور یہاں سے لٹریچر سسٹمیٹک فارم میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گریک لٹریچر کا سٹارٹ ہوتا ہے ایپک پوئٹری سے، اور ایپک پوئٹری میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے ہومر کا، جس نے 2 امورٹل ایپکس لکھی، ایلیڈ اینڈ اوڈیسی۔ ایلیڈ، جس کا مین تھیم تھا ٹروجن وار، اس میں ہیرو ایکیلیس ہے۔ یہ صرف وار سٹوری نہیں بلکہ یہ آنر، پرائڈ، فیٹ اور ڈیوائن انٹرونشن کی سٹوری ہے۔ اس میں کانسیپٹس آف ہیروئزم، گلوری، ٹریجک پلا کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ لیٹر انگلش ایپکس کو انفلوئنس کرتا ہے۔ سملرلی اوڈیسی، جس کا مین ہیرو ہے اوڈیسیس، یہ ایڈونچر اور جرنی کی سٹوری ہے، یعنی گروا فسانی کی سٹرگل، اور اس کے مین تھیمز ہے انٹیلیجنس اوور اسٹرینتھ، لویلٹی، ٹیمپٹیشن، ہیومن انڈیورنس، اور یہی سے جرنی ایز اے میٹافور آف لائف کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں سب سے پاورفل کنٹریبیوشن پر، ڈرامہ۔ ڈرامہ گریس میں ریلیجیس فیسٹیول سے سٹارٹ ہوا، اور گریک ڈرامہ کی 2 مین فارمز تھے، ٹریجڈی اینڈ کامیڈی۔ گریس کی مین ٹریجیڈینز تھے سوفوکلیس اینڈ یوریپیڈیز۔ گریک ٹریجڈی کی کریکٹرسٹکس ہے نوبل ہیرو، ہیمارشا، پیٹ ورسز فریول اینڈ کیتھارسس۔ کیتھارسس کا کنسیپٹ جو ہے وہ ایرسٹوٹل نے اپنے فیمس بک پوئٹکس میں ایکسپلین کیا۔ ایرسٹوٹل نے بتایا کہ ٹریجڈی کا پرپس ہے آڈینس کے ایموشنز کو پیوریفائی کرنا تھرو پیٹی اینڈ فیئر، اور اسی پیوریفیکیشن کو ہی کیتھارسس کہتے ہیں۔ اسی طرح شیکسپیئر کی ٹریجڈیز کا سٹرکچر گریک ٹریجڈی سے انسپائرڈ ہے۔ اینڈ ناؤ گریک کامیڈی۔ سو کامیڈی بھی ڈیولپ ہوئی گریس میں۔ اس میں سٹائر اور پولیٹیکل کرٹیسزم ہوتی تھی، سوسائٹی کو موک کرنا لیکن انٹرٹیننگ وے میں۔ یہ ٹریڈیشن لیٹر رومن اور انگلش سٹائر کو انفلوئنس کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گریک لٹریچر صرف پوئٹری اور ڈرامہ تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ فلاسفی بھی یہی سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل، جو کہ 2 مین فلاسفرز تھے گریک کے۔ پلیٹو نے پوئٹری کو کرٹیسائز کیا، جبکہ ایرسٹوٹل نے ڈیفینڈ کیا۔ یہی سے لٹریری کرٹیسزم کا برتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح گریک لٹریچر کا جو مین تھیمز ہے وہ ہے فیٹ، گاڈز اینڈ مائتھولوجی، ہیروئزم، ہیومن ویکنس، مورل کنفلکٹ، سرچ فار ٹروتھ۔ گریک لٹریچر انسان کو سینٹر میں رکھتا ہے، مگر گاڈز کے انفلوئنس کے ساتھ۔ اینڈ دا مین کوسچن از وائی گریک لٹریچر از امپورٹنٹ فار انگلش لٹریچر۔
سو گریک لٹریچر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایپک ٹریڈیشن انگلش تک ٹریول کرتی ہے گریک لٹریچر سے. اسی طرح ٹریجڈی کا اسٹرکچر گریک سے آتی ہے. لٹریری کریٹیسزم ایرسٹوٹل سے سٹارٹ ہوتی ہے. رینیسانس پیریڈ میں گریک ٹیکسٹ ری ڈسکور ہوئی اور ہیومنزم کا کانسیپٹ گریس سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. وداؤٹ گریک لٹریچر انگلش ڈرامہ آج اس فارم میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا تھا جس طرح آج ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، گریک لٹریچر صرف پرانی کہانیاں نہیں ہے، یہ ویسٹرن امیجینیشن کا نام ہے، ڈرامہ کا اسٹرکچر، کرٹیسزم کا بگننگ اور ہیروئزم کا کلاسیکل ماڈل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ گریک لٹریچر سمجھ گئے ہیں تو آپ انگلش لٹریچر کا ڈی این اے سمجھ گئے. ناؤ لیٹس گو ٹورڈز رومن لٹریچر. سوچو ذرا، گریس نے امیجینیشن دی لیکن روم جو تھے انہوں نے اسٹرکچر دیا. گریس نے آئیڈیاز پیدا کی لیکن روم نے انہیں آرگنائز کیا، اسپریڈ کیا اور امورٹل بنا دیا. اس لیے کہتے ہیں if Greece was the mind of classical civilization, Rome was its system and power. اسٹوڈنٹس، رومن لٹریچر صرف امیٹیشن نہیں تھا، یہ اڈاپٹیشن تھا، ایکسپینشن اور پولیٹیکل اسٹرینتھ کا لٹریچر تھا. If we talk about ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف رومن لٹریچر، سو رومن لٹریچر کا گولڈن ایج تھا 200 BC سے 100 AD تک، اور اس ٹائم پہ رومن امپائر دنیا کی سپر پاور تھا اور رومن کی نیشنل لینگویج تھی لیٹن، جو کہ بعد میں چرچ کی لینگویج بن گئی، اسکالرشپ کی لینگویج بن گئی اور انگلش ووکیبلری کا میجر سورس بنی. انگلش کے بہت سے ورڈز لیٹن اوریجن کے ہیں، جیسا کہ جسٹس، لائبرٹی، کلچر، ایجوکیشن، یہ سب رومن لیگیسی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، گریک سے انسپائرڈ ہو کر رومنز نے بھی ایپک لکھے، مگر اپنے نیشنل پرائڈ کے ساتھ. رومن ایپک کا سب سے بڑا نام ہے ورجل اور ان کے امورٹل ایپک اینیڈ کا. اینیڈ کا ہیرو ہے اینیس. یہ سٹوری ہے ٹروجن وار ہیرو کی جو روم کی فاؤنڈیشن کی طرف جرنی کرتا ہے. اینیڈ کا مین تھیمز ہے ڈیوٹی اوور ایموشن، نیشنل ڈیسٹنی، سیکریفائس اینڈ رومن پرائڈ. اینیڈ کا پرپس صرف انٹرٹینمنٹ نہیں تھا بلکہ یہ رومن امپائر کو گلوریفائی کرتا تھا. لیٹر انگلش ایپک پوئٹس جیسا کہ ملٹن رومن ایپک سے ہی انفلوئنس ہوئے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں رومن ڈرامہ کی، سو رومنز نے گریک ڈرامہ اڈاپٹ کیا لیکن انہوں نے ریئلزم اور انٹرٹینمنٹ کو زیادہ امپورٹنٹ. رومنز کی میجر ڈراماٹسٹ جو تھا وہ تھا سینیکا. سینیکا کی ٹریجڈیز نے لیٹر انگلش رینیسانس ڈرامہ کو انفلوئنس کیا، اسپیشلی ریونج ٹریجڈی، اور شیکسپیئر کے پلیز میں سینیکان انفلوئنس کلیئرلی ملتا ہے، جیسا کہ ریونج تھیم، گوسٹ، وائلنس ایٹسیٹرا. اسی طرح رومن سیٹائر لٹریچر کا اسٹرانگ جنرا تھا. رومن سوسائٹی کو کرٹیسائز کرتے تھے شارپ اور انٹلیکچوئل اسٹائل میں، اور روم کا فیمس سیٹرسٹ تھا جووینل. رومن سیٹائر نے لیٹر انگلش سیٹائر کو انفلوئنس کیا، اسپیشلی نیو کلاسیکل پیریڈ میں. اسی طرح رومن لیرک پوئٹری میں امپورٹنٹ نام ہے ہوریس. ہوریس نے لیرک پوئٹری میں بیلنس، ماڈریشن اینڈ آرٹ آف لیونگ کو انٹروڈیوس کیا، اور ان کا مین کانسیپٹ تھا گولڈن مینز ایکسٹریمز سے بچنا. یہ آئیڈیا لیٹر انگلش نیو کلاسیکل رائٹرز کو انسپائر کرتا. اسی طرح اگر ہم پروز کی بات کریں تو رومنز پریکٹیکل لوگ تھے. انہوں نے پولیٹیکل اسپیچز، ہسٹری رائٹنگ اینڈ ایسیز کو ڈیولپ کیا، اور اسی طرح لیٹن ریٹورک لیٹر انگلش ایسے رائٹنگ اور پبلک اسپیکنگ کا بیس بنا. اینڈ رومن لٹریچر کی میجر تھیمز ہے ڈسپلن، ڈیوٹی، پیٹریوٹزم، لا اینڈ آرڈر، مورل رسپانسبلٹی، امپائر اینڈ پاور. اگر ہم گریک اینڈ رومن لٹریچر کو کمپیئر کریں تو گریک لٹریچر زیادہ امیجنیٹو تھا جبکہ رومن لٹریچر زیادہ پریکٹیکل اور پولیٹیکل تھا. رومن لٹریچر کا انگلش لٹریچر پر بہت بڑا انفلوئنس ہے. لیٹن ووکیبلری انگلش میں انٹر ہوئی. رینیسانس پیریڈ میں رومن ٹیکسٹ ری ڈسکور ہوئی. انگلش ایپک پوئٹس رومن ایپک سے انسپائرڈ ہوئی. سینیکا نے انگلش ٹریجڈی کو انفلوئنس کیا. اسی طرح نیو کلاسیکل پیریڈ نے رومن آئیڈیلز کو فالو کیا. اینڈ وداؤٹ رومن ڈسپلن انگلش لٹریچر اتنا اسٹرکچرڈ نہیں ہو سکتا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، روم نے صرف دنیا پر حکومت نہیں کی، اس نے آئیڈیاز کو آرگنائز کیا، لینگویج کو سسٹم دیا اور لٹریچر کو ڈسپلن کی. اگر گریک لٹریچر نے سیڈ بویا تو رومن لٹریچر نے اسے امپائر بنا دیا، اور وہی امپائر بعد میں انگلش لٹریچر کے فارم میں پھر سے جنم لیتا ہے. Now let's go towards the actual history of English literature, which starts from Anglo-Saxons. Dear students, سوچو
ایک طرف رومن امپائر، ڈسپلن، لا، لیٹن لینگویج، آرگنائزڈ سویلائزیشن، اور دوسری طرف جرمینک ویریئر ٹرائبس، سوارڈز، لویلٹی، فیٹ اور ٹرائبل آنر۔ یہ دونوں ورڈز جب برٹن کی زمین پر ملتے ہیں تب جنم لیتا ہے اینگلو سیکسنز انگلینڈ۔ ناؤ اینگلو سیکسنز کی ہسٹری کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، رومنز نے 43 اے ڈی میں برٹن کنکر کیا۔ انہوں نے انٹروڈیوس کیا لیٹن لینگویج، کرسچینٹی، روڈز، سٹیز، ایجوکیشن، ریٹن ایڈمنسٹریٹو سسٹم۔ رومن رائٹرز جیسے ورجل اور سینیکا ڈائریکٹ برٹن میں نہیں لکھ رہے تھے، لیکن ان کی لیٹن ٹریڈیشن رومن امپائر کی تھرو اسپریڈ ہوئی۔ برٹن میں لکھنے کی کلچر رومنز کی تھرو اسٹرانگ ہوئی۔ رائٹنگ کا کانسیپٹ، چرچ ریکارڈز، لیٹن مینوسکرپٹس، یہ سب رومن لیگیسی تھا۔ لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ 14 اے ڈی میں رومنز برٹن چھوڑ کر چلے گئے، اور جب رومنز چلے گئے تب برٹن بہت ویک ہو گئی تھی، اور تب جرمنی اور اسکینڈینیویا سے 3 ٹرائبس جو تھے وہ آئے، اینگلز سیکسنز، جوٹس۔ یہ لوگ کلیکٹیولی اینگلو سیکسنز کہلاتے تھے۔ یہاں سے انگلش آئیڈینٹی کا برتھ ہوتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رومنز جو تھے وہ سیویلائزڈ، اربن اور لیٹن بیسڈ تھے۔ اینگلو سیکسنز جو تھے وہ رورل، ٹرائبل اور ویریئر بیسڈ تھے، اور ان کی کلچر کی مین ویلیوز تھی لویلٹی ٹو لارڈ، ریونج کلچر، فیٹ، ہیروئزم، اورل اسٹوری ٹیلنگ، اور ان کی لینگویج تھی اولڈ انگلش۔ یہ لینگویج جرمینک روٹ سے ڈیولپ ہوئی، لیٹن سے بالکل ڈفرینٹ۔ بٹ دا مین کوشچن از ہاؤ اینگلو سیکسنز لٹریچر اسٹارٹیڈ۔ سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اینگلو سیکسنز لٹریچر شروع میں اورل ٹریڈیشن تھی۔ ٹرائبل پوئٹس ہالز میں بیٹھ کر ہیروئک پوئمز سناتے تھے۔ یہ پوئمز لکھ کے نہیں جاتے تھے، یاد کر لی جاتے تھے۔ لیٹر کرسچن مانکس نے انہیں لکھا۔ سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل ہے بیوولف کا۔ بیوولف از دا فرسٹ گریٹ انگلش ایپک۔ بیوولف میں آپ دیکھتے ہیں جرمینک ہیروئزم کو، ویریئر کوڈ کو، فیٹ کو، لویلٹی کو، لیکن ساتھ ہی کرسچن انفلوئنس بھی۔ یعنی یہ پوئم جرمینک کلچر اور کرسچن بیلیفز کا مکسچر ہے، اور چونکہ کرسچینٹی کو برٹن میں رومنز نے انٹروڈیوس کیا تھا، سو یہاں سے رومنز کا برٹن کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن کلیئر ہو جاتا۔ سو اسٹوڈنٹس، رومن امپائر کی تھرو کرسچینٹی برٹن میں آئی۔ لیٹر 597 اے ڈی میں ایس ٹی آگسٹین نے اینگلو سیکسنز کو کنورٹ کیا، اور کرسچن مانکس نے لیٹن لٹریسی انٹروڈیوس کی، موناسٹریز اسٹیبلش کی، مینوسکرپٹس کاپی کی، اور یہی مونک ہی تھے جنہوں نے اینگلو سیکسنز پوئٹری کو پریزرو کیا۔ وداؤٹ رومن کرسچینٹی اینگلو سیکسن لٹریچر لکھی ہی نہیں جاتی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اینگلو سیکسنز کے ٹائم پیریڈ کے بارے میں بات کریں تو یہ 450 اے ڈی سے 1066 اے ڈی تک تھا۔ 1066 میں نارمن کنکویسٹ ہوتے ہیں اور مڈل انگلش پیریڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اینگلو سیکسن کے ٹائم پیریڈ میں ہیروئک پوئٹری، ریلیجیس پوئٹری، ایلیجیز اور ہسٹوریکل ریکارڈز ایز اے ٹائپس آف لٹریچر فلرش ہوئے تھے۔ اگر ہم اینگلو سیکسن لٹریچر کی کریکٹرسٹکس پر بات کریں تو اس میں الٹریشن تھی، اسٹرانگ ردم تھا، نو رائم اسکیم، فیگن پلس کرسچن بلینڈ تھا، ہیروئک ٹون تھی، اور اس کی لینگویج جو تھی وہ بہت ٹف تھی، ماڈرن انگلش سے بالکل ڈفرینٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اینگلو سیکسن لٹریچر ہوا میں پیدا نہیں ہوئی، اس کے پیچھے گریک امیجنیشن تھی، رومن اسٹرکچر تھا، کرسچن بیلیف تھا، اور جرمنک بریوری تھی۔ یہ سب مل کر بناتے ہیں دا برتھ آف انگلش لٹریچر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ ٹرانزیشن سمجھ گئے ہیں تو آپ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا سب سے کنفیوزنگ پارٹ کلیئر کر چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ نالج اسپریڈ ہو۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔